سمجھ کر پڑھیں قرآن. اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی اور آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. سب سے پہلے اپنی اصلاح تو ہو ہی جائے گی. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آدھے منٹ میں ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کے حق مہر زیادہ نہ کیا کرو. تو ایک عورت نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کو خزانوں کا ڈھیر بھی دیا ہو تو اس میں سے واپس نہ دیا کرو. تو خزانوں کا ڈھیر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے, آپ کیسے اس کو مقرر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا کہ عمر غلطی کر گیا اور ایک عورت نے درست بات کی. دیکھیے قرآن کریم کی سمجھ ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں ایک بات کرنے والا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کے اندر غلطی ہے, اس کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. تو آئیے قرآن کریم کی سمجھ کی طرف ڈائریکٹلی رسائی حاصل کریں قرآن کریم تک اور مل جائیے قرآن کریم کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کہ کلام الہی نازل فرمانے والا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درست توجہ دلائی آپ نے, پہلے مجھے سلام ہی کرنا چاہیے تھا. اہلا وسہلا ومرحبا. اکرمک اللہ وزادک اللہ عزا وعلما وشرفا. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے, منتظر ہیں ہم سب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایسا پروگرام جو قرآن کریم کے جملوں کو عربی میں سمجھنے قابل بنا دیتا ہے, اس کا آج 15واں دن ہے, 15ویں کلاس ہے. 7 گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے جو اسکرین پر ابھی سلائیڈ ظاہر ہوگی یہ اس سبق کو ظاہر کرے گی جو کل ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد قرآن کریم کے ہم نے درجنوں جملے سمجھے تھے. جو اسکرین آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے اس میں ایک مرکزی لفظ لکھا ہوا ہے جس کے آخر میں کچھ حصہ لال رنگ کا ہے. بیتہو کا مطلب آپ نے پڑھا تھا اس کا گھر. اور اب بتائیے آپ اسٹوڈنٹس کیا مطلب تھا اجرہو؟ اس کا اجر. اور ربہو؟ اس کا رب. جب آپ نے یہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے کیا مطلب بتایا تھا کل آپ نے؟ فجزاؤہ جہنم. تو اس کی جزا جہنم ہے. کیا مطلب ہے فاجرہ علی اللہ؟ تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اور ومأواہ جہنم. اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کے سامنے اگر سکرین نظر آ رہی ہے تو دیکھیے ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا وکان عرشہ علی الماء. اور اللہ اور اس کا عرش پانی پر تھا. اور اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا عرش پانی پر تھا. یہ جملے آپ نے سمجھے تھے اور یہ جملے بیتہ سے آپ نے پڑھا تھا فی بیتہ. کیا مطلب تھا فی بیتہ؟ اس کے گھر میں. اس کے گھر میں. پھر آپ کو مزید جملے سمجھ آئے تھے. اب بتائیے کل جو آپ پڑھ رہے تھے کیا مطلب ہوگا فلہ اجرہ عند ربہ؟ تو اس کے لیے رب کے پاس اجر ہے. یہ جملے بھی آپ سارے سمجھ چکے تھے. اور کیا مطلب آپ نے بتایا تھا کل اور یہاں سمجھا تھا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اس کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین میں. اور اس کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ جملے جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ہمارے کل کے سبق تھے, عربی میں سمجھے تھے, براہ راست سمجھے تھے. آپ کو گرامر کا ابھی تک ایک بھی لفظ نہیں بتایا گیا, اصطلاح نہیں بتائی گئی, الجھایا نہیں گیا. آپ کو ضمیر ہے, منفصل ہے, متصل ہے, مبنی ہے, مفرد ہے, ان معاملات میں نہیں لے جایا گیا. اللہ کی کتاب آسان ہے, اس کی زبان بھی آسان ہے. اسی آسانی کے نظام کے ذریعے جو معلم القرآن نے ترتیب دیا آپ نے یہ جملے سمجھے تھے. اب آئیے آج کے سبق میں ایک ننھی سی چیز آپ کے سامنے, کچھ ننھے اسباق آئیں گے. ان میں سے ایک سبق آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے انتا. انتا کا مطلب ہے جب ہم کسی ایک شخص کو کہتے ہیں تم. بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. ایک شخص کو جب میں مخاطب کر کہوں گا تم, اس کا یہ ہم کہیں گے انتا. اب مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا انتا یوسف؟ تم یوسف ہو. تم یوسف ہو. اور نذیر آپ نے پہلے پڑھا تھا ڈرانے والا, تو کیا مطلب ہوگا انتا نذیر؟ آپ ڈرانے والے ہیں. ڈرانے دینے والے یا متنبہ کرنے والے. اور منذر بھی ڈرانے والا یا متنبہ کرنے والا ہوتا ہے, تو کیا مطلب ہوگا انتا منذر؟ تم ڈرانے والے ہو. اور مذکر آپ نے پہلے پڑھا تھا یاد دہانی کروانے والا, نصیحت کرنے والا. کیا مطلب ہوگا انتا مذکر؟ تم یاد دہانی کرنے والے ہو. اس میں دو لفظ نئے. حل ہوتا ہے جو کہیں جا کے رہے, اسٹے کرے, پڑاؤ ڈالے, کسی علاقے میں جا کے رہے. اور مفتر ہوتا ہے کوئی بات گھڑنے والا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا انتا حل یا انتا مفتر؟ کیا مطلب ہوگا؟ پڑھانے والے ہو. تم وہاں پہ جا کے رہنے والے ہو یا پڑاؤ کرنے والے ہو. اور انتا مفتر کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جھوٹ کرنے والے ہو. تم بات اپنے سے بنانے والے ہو. اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو آپ ایک ننھا سا سبق تھا یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 5,
یہ معلوم قرآن میں سے آپ سمجھ چکے ہیں، اور یہ والے آپ جملوں کا مطلب دار ہے. اب بتائیں انتہائی تاکید کے ساتھ یہ جو جملے آئے ہیں، انما انت نذیر کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت ڈرانے والے ہیں. اور انما انت منذر، در حقیقت ڈرانے والے ہیں. اب دیکھیے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اب ان دونوں جملوں کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر خوب کارساز ہے. اور ہادی پیچھے لفظ گزر چکا ہے، ہدایت دینے والا. اب مجھے بتائیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت آپ ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے. اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا. اب ایک ننھی سی بات، انتا کے بعد کوئی ایسا لفظ ہو جس میں الف لام ہو تو یہ تاکید کا ایک انداز ہو جاتا ہے. انت العلیم، تم ہی، یہ اس مفہوم میں آئے گا. جیسے آپ نے ہوا میں پڑھا تھا، ہوا کے بعد الف لام ہو تو وہی. اب یہ بھی تاکید کا ایک انداز ہے. اب مجھے بتائے کیا مطلب ہوگا انت العلیم الحکیم؟ تم ہی حکمت والے ہو. اور انت التواب الرحیم، تم ہی رحم کرنے والے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ کہیں گے انت السمیع العلیم تو کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی خوب سننے والے اور جاننے والے ہو. تمہیں خوب سننے والے اور بہترین جاننے والے ہو. انت العزیز الحکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ تم ہی بہت غالب اور انتہائی حکمت والے ہو. تو انتا کے بارے میں بتایا تھا کہ انت نذیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم ڈرانے والے ہو. انت حل، تم پڑھاؤ ڈالنے. اب بتائیے کہ انت مذکر کا کیا مطلب ہوگا؟ تم ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے ہو. انت یوسف کا کیا مطلب ہوگا؟ تم یوسف ہو. اچھا، بہت خوب. اس طرح آپ کو انتا کا استعمال جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ گیا ہے. اور قرآن کریم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر انتا کا لفظ آیا ہے. جیسے انت العلیم الحکیم، کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انتا کے بعد الف لام آ جائے گا تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تاکید آ جاتی ہے. تو یہ تاکید کے کئی طریقے ہیں عربی زبان میں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انتا کے بعد الف لام آ جائے. تو انت العلیم کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی جاننے والے ہو. اور الحکیم خوب حکمت والے ہو. انت التواب الرحیم، تم ہی توبہ رحم کرنے والے ہو. بہت خوب. اچھا اب یہ بتائیے کہ انت السمیع العلیم سے کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی خوب سننے والے ہو اور جاننے والے ہو. اچھا انت العزیز الحکیم کا کیا مطلب ہوگا؟ تم ہی خوب غالب اور انتہائی حکمت والا. جی حکیم جو ہے وہ بہت حکمت والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صیغہ ہم نے پڑھا تھا حکیم، اور اس کے ساتھ الف بھی لام بھی لگا ہوا ہے انتا کے بعد، تو اس کے اندر مزید تاکید بھی موجود ہے. یہ والا سبق ڈاکٹر صاحب نے آج پڑھایا ہے، اور جب تک ڈاکٹر صاحب کا جو سگنل ہے وہ دوبارہ ریسٹور نہیں ہوتا، ہم گزشتہ چیزیں جو ہیں انہوں نے پڑھائی تھیں آگے بڑھنے کی بجائے ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. تو دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں لاسٹ ٹائم جو چیزیں پڑھائی تھیں ان میں جو آیات ہم نے جن کی پریکٹس کر رہے تھے ان میں فیہی کا لفظ بھی تھا نا، فیہی. تو فیہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں. اچھا اگر ہم کہیں فیہی نارن، آگ میں، دوبارہ سوچ کے بتائیے گا. فیہی نارن، اس میں آگ ہے، اس میں آگ ہے. اچھا اسی طرح ہم اگر کہیں کہ فیہی الرحمت، اس میں رحمت ہے. فیہی الرحمت، اس میں رحمت ہے. اچھا جو لا ریب فیہ قرآن کریم کے شروع میں جو آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ڈاکٹر صاحب کل بتا رہے تھے کہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا لیکن باشعور طریقے سے اس کے معنی کو جانتے ہوئے کیسے پڑھیں. پہلی مرتبہ شاید پڑھا ہو کسی نے. لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں ہے اس میں کوئی شک. انہ قوی کا کیا مطلب؟ بے شک یہ بہت طاقتور ہے. اچھا سکینت جو ہے وہ سکون کو کہتے ہیں. تو اگر کہیں ہم فیہ سکینۃ، اس میں سکون ہے. فیہ عذاب عظیم، اس میں دردناک عذاب ہے، اس میں بہت بڑا دردناک عذاب ہے. اچھا علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، بالکل بلند. انہ علی، بے شک وہ بلند ہے، بے شک وہ بلند ہے. اچھا شیطان کے بارے میں اگر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ عدو مضل مبین، گمراہ کن دشمن. انہ پورا ترجمہ کیجئے. انہ سے بے شک شیطان گمراہ کرنے والا دشمن ہے، واضح گمراہ تھوڑا کرنے والا سوچ کے اپنی طرف سے لفظوں کو ایڈ نہ کریں، جو بولا گیا ہے اسی کا ترجمہ کریں. انہ عدو، جی بتائیے. بے شک وہ عدو دشمن، مضل گمراہ کرنے والا. مضل گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں، مبین واضح، یعنی واضح طور پر وہ گمراہ کرنے والا ہے. اچھا انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا،
इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। क्या तर्जुमा होगा? बेशक वो बहुत जालिम बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला और लास्ट में क्या ला इल्म है, जहूला। ला इल्म है। ला इल्म है। अच्छा, काना था काना का हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, काना जो है उसका तर्जुमा था। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह कामयाब हैं, आपको इतना ट्रेन कर दिया है कि आप जहाँ गलती हो जाती है उसको जल्दी से पकड़ लेती है। अच्छा आप फरमाइए, उमर साहब फरमाइए, लहू मा फिस समावाती, उसके लिए आसमानों में, लहू मा जो के माना में आता है ना मा, तो लहू मा फिस समा, लहू मुल्कुस समावाती, ये बढ़िए, उसके लिए बादशाहत आसमानों में। बादशाहत आसमानों की, जबरदस्त। फ़इन्न लहू जहन्नमा, मारिया आप बताइए। फ़इन्नहु तो उसके लिए जहन्नम। जहन्नम है। तो उसके लिए जहन्नम। जहन्नम है, शाबाश। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, आयशा आप बताइए। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, बेशक वो एक अजीम अजाब में है, अजीब दिन का। एक अजीम दिन के, एक दिन के अजीम बड़े दिन। बेशक वो बड़े दिन के, अच्छा एक एक करके कर लेते हैं। इन्नहु बेशक वो काना था अज़ाब यौमिन, दिन के अजाब, दिन का अज़ाब, यौमिन अज़ीमिन, बड़े दिन के अजाब में, बड़े दिन। तो इसको आप मिला के पढ़िए, इन्नहु बेशक काना वो- अज़ाब यौमिन अज़ीमिन, बड़े दिन की, बेशक वो बड़े दिन के अजाब में था। बेशक वो आज बड़े दिन का अजाब था, शाबाश। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, जी अक्सा आप बताइए। इन्नहु काना बेशक वो फी अहलिही, फी में अहली घर वाले अपने घर वालों में मसरूर था, मसरूरा, खुश था। अब पूरे जुमले का बताइए, इन्नहु काना फी अहलिही बेशक वो मसरूरा। अपने घर वालों में खुश था। अच्छा बहुत खूब, ये देखिए हमने जो हरूफ जारा हैं इनको बड़ी खूबसूरती से पढ़ लिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये फरमान जो है ये भी हमें समझ आ गया है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इला यौमिल क़ियामती, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन की, क़यामत के दिन की तक, तरफ। ला रैब फीही, इसमें कोई इसका शक कोई शक नहीं नहीं इसमें। कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब आपके आने से पहले हम जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे थे, आप माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया। आपके सामने एक स्लाइड शेयर की जा रही है जिसमें अल्फाज इन्नमा हमारे पास हम पढ़ रहे थे ये आयत, और मैंने बताया था कि अंता के बाद ऐसा लफ्ज़ जिसमें अंता के बाद कोई भी लफ्ज़ आए जिसमें अलिफ लाम हो, ताकीद का एक अंदाज था। तो अंतल अलीमुल हकीम, आप ही हैं खूब जानने वाले और खूब हिकमत वाले। लेकिन जो थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास अभी डिस्कनेक्ट हुई थी, उसके बाद जब क्लास दोबारा सामने आई तो उसमें थोड़ा सा दहशतगर्दी का माहौल था। डॉक्टर आतिफ साहब हरूफ जारा का लफ्ज़ जिक्र कर रहे थे। कोई भी ऐसी इस्तिलाह डॉक्टर साहब, जो हरूफ जार या नहा वो सर्फ की इस्लाह जिक्र की गई तो मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि इस्लाही दहशतगर्दी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये भी एक ज़हनी दहशतगर्दी है कि जो हम फैला देते हैं इस्तिलाहात जिक्र करके लोगों को कुरान के अल्फाज से जुड़ने में, मतलब बाद में आते जाएंगे। सेब खा लें, सेब की साइंस और हिस्ट्री इनका काम नहीं है। जी अब आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर एक नया लफ्ज़ आ रहा है, बैतुका। ये बैतुका किसी भी लफ्ज के आखिर में काफ आ जाए इसका मतलब तुम्हारा या तुम्हारी। आप मुझे बताएं बैतुका का मतलब क्या होगा? तुम्हारा घर। ये जो अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, रब, कौम, सलात, इब्न, जिक्र, वही आसान से अल्फाज हैं कुरान में। वही आसान से अल्फाज काफ के साथ भी आएंगे तुम्हारा के मफहूम में। अब आप जो दाएं तरफ से जहां मैं इशारा कर रहा हूं और मैंने बड़ा सो कर दिया है उसको आप पढ़ते जाएंगे। क्या मतलब होगा? रब्बू का, तुम्हारा रब, कौमू का, तुम्हारी कौम, और नफ्सु का, तुम्हारी जान, और अहलू का, तुम्हारा घर घराना, वाले, तुम्हारे घर वाले, कल्बू का, तुम्हारा दिल, और जन्नतु का। तुम्हारी जन्नत, और गुनाह होता है ज़म्ब। क्या मतलब होगा? ज़म्बू का, तुम्हारा गुनाह, और जिक्र का, तुम्हारी जिक्र नसीहत, या तुम्हारी नसीहत, तुम्हारा जिक्र, और बैतु का, तुम्हारा तुम्हारा घर, घर, इब्नु का। तुम्हारा बेटा। आप जब ये वाले मजीद कितने समझ चुके हैं तो अब यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि ये जो अल्फाज हैं, इब्नु का क्या मतलब होगा? इसका इब्नु का, बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा, और कल्बु का, तुम्हारा दिल। तो अब आपको अल्लाह ताला की किताब में ये वाले जुमले समझ आने चाहिए। क्या मतलब होगा? वरब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज, और तुम्हारा रब हर चीज पर निगहबान निगहबान है। करने वाले। खूब निगहबान है, जबरदस्त निगहबान है, हिफाजत करने वाला है। ये आज एक रब्बु का नया लफ्ज था, वो आपने समझ लिया तो कुरान का ये जुमला भी आपको समझ आएगा। अब बताएं क्या मतलब होगा? वकाना रब्बु का कदीरा, और तुम्हारा रब बहुत कुदरत रखने वाला था। और बहुत बड़ी आयत आने लगी है, इंतहाई हमारे लिए उम्मीद वाली आयत, व रब्बुकल गनीय्यु ज़ुर रहमा। क्या मतलब होगा इसका? और तुम्हारा रब बेनियाज और रहमत वाला है। और ये अगर एक आयत इंसान पढ़ता जाए, व रब्बुकल गनीय्यु ज़ुर रहमा, व रब्बुकल गनीय्यु ज़ुर रहमा, व रब्बुकल गनीय्यु ज़ुर रहमा, ये वजीफा भी है और सारा क़याम इससे भर जाएगा।
اب بتائیں ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا ایک اور لفظ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیا مطلب ہوگا؟ اور تمہارا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، بہت بخشنے والا رحمت والا. کون؟ وَرَبُّكَ، تیرا رب. اب بتائیں آپ کا کیا مطلب ہوگا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، صرف اس حصے کا کیا مطلب ہوگا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ؟ اور تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے. زیادہ جاننے والا ہے. سب سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو ٹھیک بتائیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو کہاں پہ ہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا مطلب ہو گیا؟ ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بصیر آپ جانتے ہیں دیکھنے والا، تو کیا مطلب اور تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے تھا. قرآن کا ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص لفظ آتا ہے حسب. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی سہارا. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی سہارا، جس کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہو، حسب جو پورا آ جائے. اب کیا مطلب ہوگا حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے. تمہارا کافی سہارا اللہ ہے. ٹھیک ہے، حسبک اللہ کا بہتر مفہوم کیا ہوگا؟ تمہارا کافی سہارا کون ہے؟ اللہ. آپ اتنی سی بات آپ نے پڑھی تو آپ نے یہ قرآن کریم کے قطعے بھی سمجھ لیے اور جملے بھی سمجھ لیے، اور اسی بات کے اندر میں اضافہ کرنے لگا ہوں اس بات کا جو یونٹ 2 میں جا چکی ہے. بیتو کا ابھی آپ نے پہچان پڑی ہے کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں کا آئے گا. اب بتائیں فی بیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے گھر میں. اب اللہ کی کتاب کے یہ والے حصے آپ کو خود عربی میں سمجھ آئیں گے. کیا مطلب ہوگا من ربی کا؟ تمہارے رب میں، رب سے، تمہارے رب سے. اور فی رحمتی کا؟ تمہاری رحمت میں. تو قرآن کریم کے یہ جو قطعے ہیں، مزید قطعے ہیں، یہ بھی آپ کو عربی میں سمجھ آئیں گے. کیا مطلب ہوگا من اہلی کا؟ تمہارے گھر سے. اور کیا مطلب ہوگا من نفسی کا؟ تمہاری جان سے. اور کیا مطلب ہوگا فی رحمتی کا؟ تمہاری رحمت میں. منام ہوتی ہے خواب، کیا مطلب ہے فی منامی کا؟ تمہاری خواب میں. اور کیا مطلب ہو جائے گا الہی کا؟ معبود کی طرف، تمہارے معبود کی طرف. تمہارے معبود کی طرف. اور کیا مطلب ہوگا برحمتی کا؟ تیری رحمت سے. تیری رحمت سے. کیا مطلب ہوگا بدعائی کا؟ تو تمہاری دعا سے. اب بتائیے اس کا مطلب کیا بنتا ہوگا؟ یونٹ 1 2 3 4 اکٹھا ہو رہا ہے اس میں. بتائیے لقومی کا مطلب کیا ہے؟ تیری قوم تیری قوم کے لیے. جب آپ یہ والے قطعے سمجھ رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب قرآن کے آپ کو یہ جملے بھی سمجھ آئیں گے. آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ جملے آئیں گے. میں قرآن کا مطلب آپ کو نہیں بتاؤں گا، قرآن کا مفہوم آپ خود سمجھیں گے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا الحق من ربی کا؟ حق تیری رب کی طرف سے ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ربک هو اعلم؟ بے شک تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے. اور اب رجعہ ہوتا ہے پلٹنا، اور رجعہ ہوتا ہے واپس جانا، پلٹنا. کیا مطلب ہوگا ان الی ربک الرجعہ؟ بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے. پلٹنا ہے یا لوٹنا ہے. مرصاد ہوتی ہے گھات، جہاں پہ کوئی طاق لگا کے بیٹھا ہو، اور بالمرصاد کا مطلب ہوگا گھات میں. تاکید کے لیے ہوگا لبالمرصاد. یہ لا آپ نے یونٹ 2 میں 1 میں پڑھا تھا، اور مرصاد ایک نیا لفظ ہے، بی آپ نے یونٹ 2 میں پڑھا تھا. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا ان ربک لبالمرصاد؟ بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ؟ کیا مطلب بے ہوگا؟ شک تیرا وعدہ سچا ہے. حق ہے اور یا سچا اب ہے. ایک اور بڑی آیت ہے، ایک اور بڑی آیت ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 جملے ہیں. کیا مطلب ہوگا اس جملے؟ بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مغفرت سے نوازے اور ہم سب کو اپنے سخت دردناک عقاب سے بچا لے. اب آپ نے سریع العقاب پڑھا تھا، تیز سزا والا. اب بتائیں یہ جملہ آپ کو عربی میں سمجھ آتا ہوگا. میں نے آپ کو گرامر کا ایک بھی لفظ نہیں بتایا. آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے قرآن کے الفاظ کی مشق کرتے جائیں. وہ جملے بنتے جائیں گے، وہ بڑے ہوتے جائیں گے، وہ سوال بنیں گے، وہ تاکید بنیں گے، وہ استفہام بنیں گے، وہ سب کچھ بنتے جائیں گے. آپ نے مسلسل قرآن کریم کے الفاظ کو، اس کے اندر رازوں کو سمجھنا ہے اور ان کو جوڑنا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم؟ بے شک تیرا رب یقیناً جلد حساب لینے والا اور بے شک بخشنے بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اب دیکھیں ایک اور بڑا جملہ جو قیامت کے بارے میں ہے. کالفی سنہ کا آپ نے کل پرسوں پڑھا تھا کی طرح. الفی سنہ ہوتا ہے 1000 سال. بتائیں کیا مطلب ہوگا کالفی سنہ؟ 1000 سال کی طرح. اب آپ کو باقی حصہ سمجھ آ چکا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا
عند ربک کالف سنہ، کیا بے مطلب شک ہے؟ ایک دن تیرے رب کے پاس 1000 سال کی طرح ہے، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا، الفاظ کا آپس میں ملنا آپ سمجھیں گے، جملے بن جائیں گے۔ جب جملے بنیں گے تو وہ قرآن اللہ کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ دو بہت بڑے جملے، ان ربک واسع المغفرہ، کیا مطلب ہوگا؟ بے شک تیرا رب وسیع اور مغفرت والا ہے، مغفرت کا، بے شک تیرا رب مغفرت کا بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے۔ بیدی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں، تیرے ہاتھ میں، تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ منتہا بھی ہوتا ہے اختتام، منتہا ہوتا ہے آخری اختتام۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ تیرے رب کی طرف خاتمہ ہے۔ ایک اور بتائیے گا، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بے اور شک بے وہ شک وہ یقیناً حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے۔ آپ قرآن کریم کے جملے سمجھ چکے، براہ راست سمجھ رہے ہیں، عربی میں سمجھ رہے ہیں، اور ہر سبق کے بعد آپ قرآن کے اب جملے سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی 3-4 کلاسز کے بعد وقت آنے والا ہے کہ ایک سبق ہوگا اور قرآن کے 600 جملے آپ نے سمجھنے ہوں گے۔ یہ ہے وہ معلم القرآن کا نظام۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آخری عشرے میں داخل ہوں گے، ہم قرآن کریم کی لمبی آیات کو براہ راست عربی میں سمجھ رہے ہوں گے، اور ان کی تعداد درجنوں نہیں سینکڑوں میں ہوگی۔ آپ کے سامنے یہی جو آج ہم سبق پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے لی پڑھا، مین پڑھا، فی پڑھا، ان الفاظ کے شروع میں بھی کاف آ جاتا ہے۔ اب یہ من سے من کا مطلب ہوگا تم سے، فی سے فی کا مطلب ہوگا تم میں۔ بتائیے لی سے لکا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تمہارے پر، تم کے لیے، تمہارے لیے، ہاں تم کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اردو تھوڑی سی ہو رہی ہے، سیٹ کر دیں۔ ہاں بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ لکا کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے لیے۔ اور مین کا مطلب کیا ہوا؟ تم سے۔ اور جو سوئے ہوئے وہ بتائیں فی کا مطلب کیا ہوگا؟ تم میں۔ یعنی حالانکہ آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں، اب دیکھیے ہمارے پاس انکا کا مطلب، جلدی سے بتائیے گا انکا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک وہ، میں آپ سے 6 الفاظ کا مطلب پوچھوں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ انکا کا مطلب کیا بن گیا؟ بے شک تو، انکا، بے تم، اور مین کا، تم سے، لکا، تیرے لیے، الی کا، تیری طرف، علی کا۔ تجھ پر یا تم پر۔ میں نے جو الفاظ کا مطلب، میں نے آپ سے 6 الفاظ کا مطلب پوچھا تھا۔ اب مجھے اس سے پہلے کہ ہم جملے سمجھیں، ڈاکٹر عاطف صاحب بتائیں گے وہ 6 الفاظ کون سے تھے۔ میں نے وہ اسکرین سے غائب کر دی ہیں تاکہ ڈاکٹر عاطف صاحب دیکھ نہ سکیں۔ جی ڈاکٹر عاطف صاحب بتائیے ابھی 6 الفاظ کون سے نئے بنے تھے؟ اتنی اچھی میموری نہیں ہے میری ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ عمر ڈھل رہی ہے اور حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بتائیے۔ انکا کا مطلب چاروں اسٹوڈنٹس بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ انکا، بے شک بے شک وہ، اور کیا انکا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک، بے شک تم، تم، بے شک تم، ایک شخص کے لیے۔ اور کیا مطلب ہوگا؟ علی کا، تم پر۔ تم پر۔ اب بتائیں قرآن میں اگر آ گیا یہ جملہ انکا علی الحق کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم تم حق حق پر ہو۔ بے شک تم حق پر ہو۔ اور اللہ نے شیطان سے یہ کہا تھا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، رجیم ہوتا ہے مردود، دھتکارا ہوا۔ کیا مطلب ہوگا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ؟ تو بے شک تم دھتکارے ہوئے ہو۔ اب ہم اللہ سے کہتے ہیں انکا جامع الناس، آپ نے یونٹ نمبر 3 میں پڑھا تھا، جامع جمع کرنے والا۔ کیا مطلب ہے انکا جامع بے الناس؟ شک تم لوگوں کو جمع کرنے والے ہو۔ اور اب بتائیے انکا علی الحق المبین کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم واضح حق پر ہو۔ اور انکا علی صراط مستقیم، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور کیا مطلب ہوگا انکا غفور الرحیم؟ بے شک تم بہت زیادہ، تو بے بخشنے شک والے بے ہو، شک تم بخشنے والے، انتہائی رحم کرنے والے ہو۔ اور اب بتائیے قرآن کریم میں اگر یہ لفظ آ گیا انکا، یہ جملہ آ گیا انکا علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا بے ہوگا؟ شک تم ہر چیز پر قادر ہو۔ قادر ہو۔ اللہ نے شیطان کو ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بے اور شک بے شک تم پر لعنت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں سمیع ہوتا ہے خوب سننے والا۔ کیا مطلب ہے انکا سمیع الدعاء؟ بے بے شک شک تم تم دعا کو سننے والے ہو۔ آپ قرآن کے جملے آتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، پروگرام کا وقت کم ہو جائے گا، اور لیکن قرآن کے جملے زیادہ ہوں گے۔ اب بتائیے علی کا ایک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے ذمے یا تمہارا فرض۔ کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، در حقیقت تم پر واضح پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا۔ واضح پیغام اور پہنچانا ہے۔ الی کا ہوتا ہے تمہاری طرف۔ کیا مطلب ہے؟ وَإِلَيْكَ پھر الْمَصِيرُ، تباہی اور ہے تمہاری تمہارے طرف لیے۔ لوٹنا ہے۔ نہیں، یہ والی آیت وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور تیری طرف پلٹنا ہے۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کب تک یہ اس نحوست میں رہے گا؟ کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ،
اور بے شک وہ وہ بلانے رہے گا اس دن انصاف کے دن تک. چلیں یہ جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں جلدی سے بتائیں وہ کون سے جملے ہیں جو آپ اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, جلدی سے بتائیں وہ کون سے جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں. انک سمیع الدعاء انک رؤوف رحیم انک علی کل شیء وہ جملہ قدیر. ڈھونڈیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ دو جملے ڈھونڈیں جو شیطان کو کہے گئے ہیں, دو جملے ہوں گے وہ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الی یوم الدین اور بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. وَإِنَّا عَلَيْكَ نہیں یہ والا نہیں ہے, کوئی اور ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. یہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جملہ ننا سا ہے, وہ نمبر 3 پہ لکھا ہوگا, دیکھیں. انک جامع الناس نہیں. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّا رجیم. جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں قرآن کریم کے مزید جملے آپ کے سامنے آئیں گے, آپ دیکھتے ہی اس کو عربی میں بتائیں گے, سمجھتے جائیں گے. اب مجھے بتائیے گا, آپ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک جملہ کہا, وہ جملے کا ایک حصہ یا آدم 2 میں پڑھا تھا, ان ھذا 2 میں پڑھا تھا, عدو 1 میں, ولی زوجک لک آج آپ نے پڑھ لیا. اب بتائیں اللہ آدم علیہ السلام سے کیا باتیں کر رہے تھے, وہ باتیں وہ کر رہے تھے, سنا وہ سمجھ بھی آپ رہے ہیں, بتائیں کیا مطلب ہے. اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہارا بیوی کا دشمن ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور آدم کا کہا ہوا جملہ سمجھ آ گیا. اب بتائیے ان فضلہ کا مطلب آپ نے پڑھا تھا بے شک اس کا فضل, یونٹ نمبر 4 کے دوسرے سبق میں. اب ان فضلہ کان علیک کبیرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اس کا تم پر بڑا فضل ہے. تھا کس پر فضل بہت بڑا تھا؟ تم پر. علیکہ کیا مطلب ہے علیکہ علیکہ؟ تم پر. بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا تھا. اب بتائیں بیدک الخیر, ابھی آپ نے پڑھا تھا انک علی کل شیء قدیر, اس کا مطلب بتائیں کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے, بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اور آپ نے انک ابھی پڑھا ہے جامع الناس 3 میں, لیوم 2 میں پڑھا تھا, لا ریب 2 میں, اور فیہ 4 میں پڑھا تھا. اب بتائیے گا یہ ساری جملہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے, کیا مطلب ہے انک جامع الناس لیوم لا ریب؟ بے شک تم لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں اس میں. اور بے شک آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پر قادح ہوتا ہے مسلسل مشقت میں پڑا ہوا, مسلسل مشقت کرنے والا. کیا مطلب ہوگا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک, اے انسان بے شک تو مسلسل کوشش اور مشقت میں رہنے والا ہے اپنے رب کی طرف سے. اور آپ جب بچے تھے, چھوٹے تھے, آج سے 7 گھنٹے پہلے آپ ننھے منھے تھے, آپ آئے تھے قرآن کریم سمجھنے کے لیے, آپ کو الفاظ صرف لاہور کے الفاظ آتے تھے, اردو کے آتے تھے, تو آپ نے پہلے یونٹ میں جملہ پڑھا تھا وللآخرۃ خیر. پھر قرآن کے حوالے سے آپ بھی تھوڑے بڑے ہو گئے, وہ جملہ بھی بڑا ہو چکا ہے. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور یقیناً آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا سے. اولا پہلی سے, دنیا سے, یہ آپ کو جملہ پورا سمجھ آ چکا. وہ چیزیں جیسے جیسے آپ بڑھ رہے ہیں قرآن کریم عربی میں سمجھ رہے ہیں. آپ نے 2 تاکیدیں پڑھی تھیں, ایک انا کا طریقہ ہے اور ایک لام لگتا ہے. اب دیکھیے انک لرسول اللہ, اللہ نے اللہ کے رسول کو جب کہا ہوگا تو یہ جملہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. کیا مطلب ہے انک لرسول اللہ؟ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تاکید کے ساتھ ایک اور جملہ کہہ رہے ہیں, وہ جملہ آپ کو بھی سمجھ آتا ہے. خلق کا مطلب ہے اخلاق. اب بتائیے کیا مطلب ہوگا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں. اور وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا, کیا مطلب ہوگا؟ اور بے شک تمہارے لیے یقیناً اجر ہے. اور ایک اور پیارا خوبصورت جملہ آپ پورا سمجھتے ہوں گے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور بے شک یہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. اور اب دیکھیے گا ہمارے پاس انک لعلی ھدی مستقیم, کیا مطلب ہے؟ بے شک آپ یقیناً سیدھی ہدایت پر ہو یا سیدھے راستے پر ہو. آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا. اور آپ کو جو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کے بھائیوں نے جو اپنے باپ سے کہا تھا ضلال, آپ نے پڑھا ہے گمراہی. اب کیا مطلب ہوگا انک لفی ضلالک القدیم, بے شک آپ یقیناً اپنی پرانی گمراہی میں ہو. آپ اپنی اسی پرانی گمراہی, اسی سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک. اب دیکھیں انتا کے بعد یقیناً, انتا کے بعد الف لام والا لفظ ہو تو یقیناً کا مفہوم دیتا ہے, اور انا کا بھی یقیناً تم کے مفہوم میں. اب مجھے بتائیں 2 3 تاکیدیں اکٹھی ہو رہی ہیں, کیا مطلب ہوگا انک انت الاعلی, بے شک تو ہی اعلیٰ ہے. بے شک تم ہی اعلیٰ ہو یا اعلیٰ ہے. اعلیٰ فارمیٹ ہے, ایک خاص فارمیٹ حمزہ سب والا. سے زیادہ اعلیٰ ہو, بلند. تو آپ نے اس کا مطلب صحیح کیوں نہیں پہلے بتایا؟ جلدی سے دوبارہ بتائیں انک انت الاعلی, کیا مطلب ہوگا؟ بے شک تم ہی سب سے زیادہ اعلیٰ ہو, بلند ہو. اگر آج آپ کو افطاری میں پکوڑے نہ ملے تب آپ کو قدر آ گئی, آپ چیزیں کیسے چھوڑ دیتے ہیں. کیا مطلب ہوگا انک انت السمیع العلیم, بے شک تم ہی خوب سننے والا, خوب جاننے والے ہو.
اب بتائیں انکا انت علام الغیوب کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک تم ہی پوشیدہ باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والے ہو. سب سے زیادہ کیوں؟ علام کا مطلب کیا ہوگا؟ علام کون سا فارمیٹ ہے؟ جو شد والا فارمیٹ ہوتا ہے، رزاق، علام، بہت جاننے والے ہو. بہت زیادہ. بے شک تم خفیہ باتوں کو، غیب باتوں کو سب خوب جاننے والے ہیں، جاننے والے ہو. کیا مطلب ہوگا انک انت العلیم الحکیم؟ بے شک تم ہی خوب علم رکھنے والے اور ہو، حکمت والے ہو. یہ قرآن کریم کے ہمارے پاس مزید جملے کلیئر ہوئے، آپ براہ راست سمجھ رہے ہیں. آخر میں آپ کو ایک ننھا سا سبق میں دینا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. آپ لوگوں نے سبق نمبر 8 تک، سبق نمبر 7 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور 8واں بھی مکمل ہو چکا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کے الفاظ، جملوں کا مطلب لکھنا ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو ہم نے معلم القرآن کے جو حصہ پڑھ لیا ہے، یہ اگلے تمام اسباق کا 95% ہوگا. یہ ایک سائنٹیفک سسٹم ہے، ہر اگلا سبق پچھلے اسباق کی بنیاد پر ہوتا ہے. صرف ایک نئی چیز آتی ہے، باقی تمام چیزیں پہلے کی دہرائی جاتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، جو آج ہم نے اتنے بڑے جملے پڑھے کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اے اللہ، ہم قرآن کریم کے انہی جملوں میں جس میں آپ کے اسماء الحسنی ہیں، وہ واسطہ اور وسیلہ بنا کے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیں، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما دے. اور جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اے اللہ یہ پڑھنا پڑھانا، یہ سیکھنا سکھانا قبول فرما، اور اسی کو ہماری نجات کا، مغفرت کا، اور دنیا اور آخرت میں عزت کا اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، قطرے کے ساتھ قطرہ اور پھر قطرہ ملتا چلا جاتا ہے تو پورا ایک سمندر بن جاتا ہے. یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے سیکھنا شروع کی تھیں، وہ الفاظ شروع کیے تھے جو ہمیں اپنی زبان میں آتے ہیں، اور پھر اور الفاظ ملتے گئے، پھر کچھ قاعدے ملتے گئے، پھر 2-3 الفاظ ملتے گئے. اب ماشاءاللہ لمبی لمبی آیات ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کافروں میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن سیکھیے، سکھائیے، زندگیاں بدلیے، سمجھیے اور ان کو اپنی زندگی میں لاگو کیجیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام گزر رہے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت فضیلت والا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک مد پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی ہے، جو کہ خیر کی یہ بات، قرآن کریم کی یہ بات، حدیث کی یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہے، اور آپ جیسے کروڑوں لوگوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ایک لفظ سے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے تو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، اس صدقے کی وجہ سے، اس بھلائی کی وجہ سے، اس ممبرشپ کی وجہ سے جو آپ نے لی ہو، اور آپ کی آخرت بھی بھلی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اپنے پروگرام کو آج ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.